ایک دل کھچنے کا سبب تھی بطور خاص، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری کمال یعنی حسن عطا فرمایا کہ جب آپ مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے اور ان کے ہاتھ میں پھل تھا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، جمال میں وہ خواتین ایسی محو ہوئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے. اور جب ہوش آیا تو کہنے لگی یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے. قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، تو جب ان خواتین نے یوسف کو دیکھا تو اللہ کی بڑائی بیان کی. اللہ اکبر، کیسے تو بے اختیار بندے کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر، یہ کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی بڑائی بیان کرنے لگی یا ان کی زبانوں پہ اللہ اکبر کے الفاظ جاری ہو گئے. اور فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وَقُلْنَا، اور انہوں نے کہا حاشا للہ، خدا کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں مگر ایک عزت والا فرشتہ. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دے کر ان کی حالت تھی. تو یہ ہے وہ ظاہری جمال اور وہ کمال، جو ظاہری کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اچھا، اس کے ساتھ باطنی کمال، کردار، عمل، اخلاق، قلب کی صفائی. تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا روایات میں ملتے ہیں، ان میں ان کے بلند کردار کا ایسا شاندار ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے، ایسا عظیم کردار سامنے آتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے عام انسان ایسا کردار نہیں دکھا سکتے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ، عزیز مصر جو مصر کا ایک وزیر تھا، آپ اس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، نوجوان تھے، جوانی کی زندگی ہے جس میں عمومی طور پہ جذبات اپنے زور پہ ہوتے ہیں. آپ وہاں پر زلیخا کے ساتھ تنہا تھے اور زلیخا کے دل میں بری خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اس تنہا گھر میں اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی. اب برائی کا موقع موجود اور برائی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری مفقود، ساری ختم. نہ شوہر گھر پہ، نہ کوئی اور فرد گھر پہ، نہ کوئی روکنے والا، گھر میں رہنے سہنا بھی آسان ہے، عمر بھی جوانی کی ہے، سامنے خاتون بھی جو ہے وہ حسین و جمیل ہے، سب کچھ موجود. اور اس نے دروازہ بھی خود بند کیا، سارا کچھ کیا. اور سب کچھ کرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اس برے فعل کے قریب نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد دوبارہ جب مزید خواتین نے، مصر کی خواتین نے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی اور کہا کہ اگر تم اس گناہ کی طرف نہیں آؤ گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ الفاظ دیکھیں اور ان الفاظ کے اندر جو کردار ہے، جو تقوی ہے، جو عفت ہے، جو پارسائی ہے، آپ اس کی انتہا دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، جیل مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، مجھے جیل جانا گوارا ہے، بلکہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ان کی دعوت کی طرف جاؤں. اور پھر اس کے بعد آپ جیل میں ڈال دیے گئے اور عرصہ دراز تک جیل میں رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پارسائی تھی، جو تقوی تھا، جو کردار تھا، سبحان اللہ، وہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا. تو یہ باطنی کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیں، ان کی قربانیاں، ان کا آگ میں ڈالا جانا، ان کا اپنے بچے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جانا، ان کا اپنے بیوی بچے کو چٹیل بیابان میدان کے اندر چھوڑ دینا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا.
اور کسی جگہ پر بھی ان کی زبان سے اف کے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے. کسی جگہ پر بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, میں تو خدا کا خلیل ہوں, میں تو خدا کا پیارا ہوں, یہ میرے ساتھ کیا ہے, میں خدا کا دوست ہوں. نہیں, رب کریم کا جو حکم ہوا, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کو پورا کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کی قوت, کردار کی مضبوطی, باطن کی صفائی اور اعلیٰ درجے کی جو قلبی تطہیر اور تصفیہ ہوتا ہے, یہ اس کا معاملہ تھا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایوب علیہ السلام کتنے امتحانات سے گزرے. آپ کے بدن پر مرض ہوا, آپ کے بچے فوت ہو گئے, آپ کے مویشی ہلاک ہو گئے, آپ کے گھر گر گئے, لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا, عرصہ دراز تک بدن کی تکلیف میں مبتلا رہے, اندر باہر جو ہے ایک عجیب جو ہے وہ تکلیف کی کیفیت تھی. اس سب کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ صبر کیا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. فرمایا بے شک ہم نے ایوب کو صبر والا